ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سے ادباً گزارش کی جاتی ہے برائے کرم تشریف رکھیں، انشاءاللہ قرآن پاک کی تفسیر ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ شخص جس کے دل میں قرآن مجید کا تھوڑا سا بھی حصہ نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ جس دل میں، جس قلب میں تھوڑا سا بھی قرآن نہ ہو، گویا کہ وہ ویران گھر کے مانند ہے۔ دل بنتا ہی تب ہے جب اللہ کی محبت ہو، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، قرآن پاک کی محبت ہو اور پوری شریعت کی محبت ہو، تب جا کر دل آباد ہوتا ہے، ورنہ پھر تو دل ویران ہے، ویران گھروں کی طرح۔ پھر جالے بھی پڑ جائیں گے، شیاطین بھی ڈیرے ڈال لیں گے، پھر فتنے بھی پیدا ہو جائیں گے، برے خیالات کا آنا جانا، ساری چیزیں شروع ہو جائیں گی۔ دل کو بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے، بگاڑنے میں ٹائم نہیں لگتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا، شرابی، کبابی، ساری برائیاں اس کے اندر تھیں، اور عین رات کے وقت میں جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء یا عشاء کے بعد کے رات بھر کے نوافل میں کھڑے ہوتے، اس وقت پڑوس کے گھر سے شراب کے نشے میں بکواس اور شور شروع ہو جاتا۔ مگر کئی سال گزر گئے، حضرت نے پڑوسی کو اف تک نہ کیا۔ تو ایک دن نماز کے لیے کھڑے، کوئی آواز نہیں آ رہی، تو حضرت نے تحقیق کی بھی ہمارا پڑوسی کہاں گیا؟ تو کہا وہ تو پولیس لے کر گئی گرفتار کر کے۔ تو حضرت نے اپنے وقار اور مرتبے کا لحاظ کیے بغیر سیدھے پولیس اسٹیشن پہنچ گئے کہ بھی میرا پڑوسی کو آپ نے گرفتار کر لیا، کس جرم میں گرفتار کیا؟ تو یہ چیز ہے تو میں اس کی ضمانت دوں گا، آپ اسے رہا کر دیں۔ حضرت ہم نے تو سنا ہے کہ یہ آپ کو بھی تکلیف دیتا ہے۔ کہا وہ میرا اس کا معاملہ ہے، آپ رہا کریں، میرا پڑوسی جیل میں ہو مجھے پسند نہیں، برائے مہربانی میں اس کا ضامن ہوں، آپ اسے رہا کریں۔ تو وہ بھی حیران تھا کہ بھی کیا ہو رہا ہے، جسے روزانہ میں تکلیف دے رہا ہوں اور آج وہ میرا ضامن بن کے کھڑا ہے۔ اور جب اسے رہا کر کے حضرت لے کر آئے تو اس کے دل میں اتنی شرمندگی، اتنا احساس اور اتنی تڑپ، اتنی گھٹن ہوئی کہ اس نے کہا روتے ہوئے کہ حضرت بس معاف کر دیں، آپ مجھے بس توبہ کرائیں، کیونکہ مسلمان تھا وہ، بس مجھے توبہ کرا دیں، آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں۔ تو پھر حضرت نے توبہ کرائی اور پھر اس کی زندگی بن گئی۔ کسی کے دل کے بنانے میں برداشت کا بہت بڑا دخل ہے۔ سوچو حضرت نے کتنا نہیں برداشت کیا ہوگا۔ کیا ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا ایسا سلوک کرتے ہیں؟ پڑوسی تو پھر بھی دور کی بات ہو گئی، اپنوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں رہا۔ اپنوں کے ساتھ کتنا کمزور پڑ گئے ہم لوگ معاملات کے اندر۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ پاک وصیت فرماتے ہیں تمہارے اولاد کے بارے میں، تمہارے حسب نسب، تمہارے رشتہ داروں کے بارے میں۔ للذکر کہ لڑکے کا حصہ کتنا ہے؟ مثل حظ الانثیین، دو لڑکیوں کا جتنا حصہ ہے اتنا لڑکے کا حصہ ہے۔ یہاں پر ہماری کل بات رکی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹوٹل حالتیں میراث کی 23 بنتی ہیں اور ایک حضرت نے 30 حالتیں نکالی ہیں۔
اور اس میں سب سے زیادہ حالتیں کس کی ہیں وراثت میں؟ عورتوں کو ملتا ہے. اور میں نے 4 صورتیں الگ بھی نکال کر میں نے آپ کو باحوالہ کل بتایا. اس کے علاوہ میرے عزیزوں، بیٹا بیٹی میں بیٹے کا جو حصہ زیادہ رکھا گیا ہے، بہن بھائی میں جو بھائی کا حصہ جو زیادہ رکھا گیا ہے، وجہ کیا؟ سمجھیں آپ بات کو. مثال کے طور پر باپ تھا، بیٹا تھا، بیٹی تھی، ماں پہلے انتقال ہو گئی، سمجھو مثال کے طور پر 3 رہ گئے. اب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اب بچے کون؟ بیٹا بیٹی. اب باپ نے وراثت میں مثال کے طور پر 3 روپیے چھوڑے. اب شریعت نے کیا طے کیا ہے؟ 2 روپے مرد بچے کو اور 1 روپیہ لڑکی کو، 2 روپیہ لڑکے کو اور 1 روپیہ لڑکی کو. پہلی حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ اگر مرحوم کی بیٹی کا اگر نکاح نہیں ہوا ہے، یعنی بھان کا نکاح نہیں ہوا ہے، تو اب نکاح کون کرے گا؟ بھائی کھڑا ہوگا تو نکاح ہو سکتا ہے، اس لیے کہ باپ کا تو انتقال ہو گیا، ماں تو پہلے سے نہیں ہے. ہم نے جو اللہ کی طرف سے جو بیٹے کو 2 روپیے دیے ہیں، مسئلہ سمجھیں. پہلی ذمہ داری، اگر بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے تو کون کھڑ کر شادی کرے گا؟ اس کی، یہ اس کا ذمہ دار بنے گا. اور اگر وہ پڑھ رہی ہے تو اس کی فیس کون بنے گا؟ اس کا تعلیمی خرچ کون برداشت کرے گا؟ اس لیے اسے 2 روپے دیے گئے، اسے 1 روپیہ دیا گیا. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر وہ نکاح اس کی شادی ہو چکی ہے، اس کا نکاح ہو گیا ہے، تو اب وہ جب اپنے شوہر کے یہاں سے آئے گی تو کس کے گھر میں رکے گی؟ بھائی کے گھر میں رکے گی. والد صاحب تو ہے نہیں، والدہ بھی نہیں ہے، اب کس کے گھر میں رکے گی؟ بھئی آنا جانا تو رہے گا. جب وہ اپنے شوہر کے گھر سے آئے گی تو بھائی کے گھر میں رہے گی، تو پھر بھائی کیسے کھلائے گا؟ اب کون کھلائے گا؟ بھائی کھلائے گا، اس لیے اسے خرچہ زیادہ دیا گیا. تیسری وجہ، جب بار بار بہن کا آنا جانا ہوگا تو بہن کے دل میں بھی شرمندگی نہ ہو. اگر برابر دے دیا جاتا، 1.5 روپیہ دے دیا جاتا، تو بہن کے دل میں تو بات رہ جاتی، یار برابر کے پیسے لے کو پھر بھی میں آپ کو کھانا کھا رہی ہوں. اسے شرمندگی سے اسلام نے بچایا. چوتھی وجہ، اگر برابر دے دیا جاتا، 1.5 روپیہ تقسیم کر دیا جاتا، اور شادی کے بعد وہ اپنے شوہر کے گھر سے اجازت لے کر اپنے بھائی اور اپنی بھاوج کے گھر آتی، اور یہاں آ کر 2 دن 3 دن 4 دن 8 دن رکتی، تو بھاوج کیا، 4 رشتے ایسے ہیں جو کبھی نہیں بنتے آپس میں، اس میں نڑند اور بھاوج کا رشتہ ہے. تو بھاوج کیا کہتی؟ پورے کا پورا 1.5 روپیہ لے لے کو پھر تمہیں واپس آپ کو یہاں ڈیرا ڈال لینا کرتی. اب جب اسلام کے اعتبار سے اگر 2 روپے لڑکے کو جائیں گے، 1 روپیہ لڑکی کو جائے گا، تو اسے بار بار گھر کو آنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، اور بیوی کو بھی کہنے کا موقع نہیں ہوگا. کئی سارے وجہ ہو سکتے ہیں. کیسے اللہ پاک نے بھائی کی نفسیات کو باقی رکھا، بہن کی نفسیات کو باقی رکھا، بیوی کو روکا. ایک مثال میں نے آپ کو دی، یہ کتنی وجہ ہو سکتی ہیں. للذکر مثل حظ الانثیین، تو لڑکے کا حصہ کتنا؟ جتنا 2 لڑکیوں کا ہے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. 2 بچیاں ہوں، 2 بیٹیاں، یا 2 سے زیادہ، 4 بیٹیاں، 6 بیٹیاں، 3 بیٹیاں، 5 بیٹیاں، 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، تو ان سب کو مرحوم، اگر بیٹا نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہیں، باپ کا انتقال ہوا، بیٹا کوئی نہیں ہے، 2 بیٹیاں ہیں یا 3 بیٹیاں ہیں، یا 2 کے اوپر جتنی بھی آپ لگا لو بیٹیاں، تو 2 بیٹیاں اور اس کے اوپر جتنی بھی ہو، اگر باپ کا انتقال ہو جائے، بیٹا نہیں ہے، تو ان کو مرحوم کے مال کے 3 حصے کر کے 2 حصے ان کو دے دیا جائے گا. تقسیم کر لو سب کے سب آپس میں، 2 بیٹیاں ہوں، 4 ہو، 6 ہوں، 10 ہوں، 2/3 مال دے دیا جائے گا. لڑکا نہ ہو تو وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر والد کا انتقال ہوا، بیٹا کوئی نہیں، تو اب بیٹی کو باپ کی وراثت میں آدھے کا آدھا ملے گا، کیونکہ سنگل ایک بیٹی ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، تو اسے کتنا ملے گا؟
آدھا ملے گا. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. اگر بیٹے کا انتقال ہوا اور بیٹے کا ترکہ، بیٹے کا مال رہا وراثت کے لیے، اب وارثین میں کون کون ہیں؟ وارثین میں بیٹی ہے، یعنی لڑکی کی کوئی اولاد ہے، بیٹے کا انتقال ہوا، بیٹے کے بچے، اب اس کے ماں باپ، تو بچے ماں باپ کو کیا ہونا؟ پوتے یا نواسیاں، جو بھی پوتے ہونا. تو اگر لڑکے کا انتقال ہوا، لڑکے کی اولاد ہے اور ماں باپ بھی ہیں، تو اب ماں اور باپ دونوں کو چھٹواں حصہ ملے گا ٹوٹل مال میں سے. ٹوٹل مال کے 6 حصے کریں گے، چھٹواں ماں کو اور باپ کو دیا جائے گا، کیونکہ اولاد ہے، مرحوم کی اولاد ہے. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. اور اگر مرحوم کی کوئی اولاد نہیں، صرف ماں باپ ہیں، بیٹے کا انتقال ہوا، بیٹے کی شادی بھی ہوئی نہیں، یا بیٹے کی شادی ہوئی، بچے کون بھی بیوی بھی نہیں ہے، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، تو بیٹے کا انتقال ہوا، بیٹے کا مال بچ گیا اور کوئی اس کے نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، صرف اس کے ماں باپ ہیں، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہیں، تو اس کی ماں کا 1/3 ہے، 3 حصے کر کے 1 حصہ ماں کو دیا جائے گا، اس لیے کہ بیٹے کا کوئی نہیں ہے ماں باپ کے علاوہ. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. اگر میت کے 1 سے زیادہ بھائی یا بہن ہوں تو اس کی ماں کو 6واں حصہ ملے گا. پھر مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. مگر یہ جو بھی تقسیم ہے، یہ باٹا باٹی جو بھی ہوگی، کب ہوگی؟ پہلے اگر مرحوم کی کوئی وصیت ہے تو اسے پورا کریں گے، اور مرحوم پر اگر کوئی قرضہ ہے تو پہلے اسے ادا کریں گے. اگر قرضہ دینے میں پورے کا پورا مال ختم ہوتا ہے تو ہو جائے، مگر قرضہ پہلے دیں گے. اور مرحوم نے اپنے پورے مال کے 1/3 میں اگر کوئی وصیت کی ہے تو اسے پورا کریں گے. اگر مرحوم نے جان بوجھ کر اپنی اولاد کو یا اپنے ماں باپ کو مرحوم محروم کرنے کے لیے اگر اپنی جائیداد پوری کی پوری کسی مسجد، مدرسے یا وقف بورڈ کو لکھ ڈالا تو بھی نہیں ہوتی. کیوں کہ وصیت صرف 1/3 میں ہوگا، باقی میں اس کی وصیت نہیں چلتی. باقی کا مال قرآن حدیث کے مطابق جو اس کے رشتہ دار ہیں ان کو تقسیم کیا جائے گا. انہیں لکھ ڈالاتے بھی اسے کینسل کر دیں. 1/3 میں کر لے، کتنا کرنا تو وصیت، باقی کے پورے مال میں تو وصیت نہیں کر سکتا. چاہے تو اولاد کو پسند کر، ناپسند کر، اولاد تیری فرما بردار رہے نہ رہے، وہ چیز الگ ہے، اس کی پکڑ اللہ کے یہاں الگ ہے. مگر آپ اپنے مال میں سے کسی بھی بچے کو بے دخل نہیں کر سکتے. آج کے اخبار میں دیکھا آپ نے، سالار میں پہلے پیپر میں لکھا ہے، کورٹ نے طے کیا ہے کہ اگر کوئی ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہوں اور اولاد ان کو تنگ کر رہی ہو تو یہ بوڑھے ماں باپ کیس ڈال کر انڈین لا کے مطابق ان بچوں کو گھر سے باہر نکال سکتے ہیں. اس لیے کہ یہ سہارا بننے کے بجائے زحمت بن رہے ہیں، بچے ماں باپ کو تنگ کر رہے ہیں. گھر جو بھی ہے ابھی بھی ان کی ملکیت میں ہے، اور بچے کو انہوں سہارے کے طور پر رکھا، مگر ماں باپ دونوں بوڑھے ہو گئے اور بچہ الٹا تکلیف دے رہا ہے ماں باپ کو، تو وہ کورٹ میں داخل کرے کیس اور بچے کو باہر نکالے. کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر 2 طرف پر بھی نظر رکھی جائے گی. ہو سکتا ہے ماں باپ بھی بعض دفعہ جھوٹ بول دیں، ہو سکتا ہے بچہ بھی جھوٹ بول دے، تو ہر 2 کی تحقیق کر کے ہی فیصلہ کریں گے. تو جو بھی وصیت ہے، جو بھی قرضہ ہے، پہلے وصیت اگر 1/3 میں ہے تو پورا کریں گے، اگر قرضہ ہے مرحوم پر تو وہ پہلے قرضہ ادا کریں گے، اس کے بعد ہی یہ جو بھی تقسیم ہے وجود میں آئے گی. پھر فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. تمہارے اصول اور فروع، آباؤکم اصول، ابناؤکم فروع. اصول جن سے ہم پیدا ہوئے، فروع جو ہم سے پیدا ہوئے. آباؤکم جن سے ہم پیدا ہوئے، ابناؤکم بچے جو ہمارے سے پیدا ہوئے. تو آباؤکم ابناؤکم تمہارے اصول ہوں یا تمہارے فروع، تمہارے باپ داداؤں میں سے ہو یا تمہارے بچوں میں سے ہو،
تم نہیں جانتے کہ کون سے رشتہ دار تمہیں زیادہ نفع پہنچانے والا ہے، اللہ جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے وصیت طے کی ہے، اس لیے اللہ نے الگ الگ سب کے حصے طے فرمائے۔ تمہیں نہیں پتا اپنے نفع نقصان کا، اپنے رشتہ داروں میں کون سا رشتہ دار تمہارا سب سے زیادہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے، تمہاری مدد کر سکتا ہے، تمہارا سہارا بن سکتا ہے، تم نہیں جانتے۔ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، کہ کون سا قریبی رشتہ دار تمہیں نفع پہنچائے گا، اللہ جانتے ہیں، اس لیے اللہ نے طے فرمایا۔ دیکھو اسلام، ہر ایک چیز اسلام کی رحمت ہے، ہر ایک چیز اسلام کی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ تو وراثت کی بنیاد بھی تین چیزیں ہیں، ایک تو جبلت، ایک تو عقل کے حساب سے، اور ایک رحمت۔ جبلت، فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ باپ کا جو ہے وہ بیٹا بیٹی کو ملے، ماں باپ کو ملے، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ عقل کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں گے تو زیادہ تر یہی ہیں بیٹا بیٹی جو اپنے ماں باپ کا سہارا بنتے ہیں۔ اور تیسری چیز رحمت، اللہ نے جو فیصلہ کیا یہ رحمت کی بنیاد پر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ باپ اپنے بیٹا بیٹی سے کیا محبت کرے گا، اس سے زیادہ تو اللہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ ماں باپ بھی بعض دفعہ اپنی اولاد میں تقسیم کرنے میں کمی پیشی کر دیتے ہیں، مگر اللہ تو سب کا اللہ ہے۔ ہر انسان اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، تو سوچو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے، اللہ نے جو تقسیم ہے، اللہ کتنی محبت سے تقسیم فرمائے ہوں گے، اور یہ تقسیم اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہوگی۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ اگر بیٹے نے باپ کا قتل کر دیا تو اب بیٹا وراثت سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ یہ قانون رحمت ہے۔ بیٹا اگر اپنے باپ کا قتل کر دیا، قاتل بن گیا، تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اب اس بیٹے کو باپ کے مال میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی جائے گی۔ یہ قانون بنا کر اللہ نے سارے بوڑھے ماں باپ کی حفاظت کر لی، ورنہ کتنے بچے ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کو مارنے کے لیے جپ رہے ہیں کہ بھی یہ لڑ کے تو پھر ہمیں ملے وراثت۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو اسی دعا میں پڑے ہیں، کبھی جاتے نہیں، کب بھی گاؤں ہاسپٹل کو واپس آ جاتی، انہوں گئے تو کچھ ملتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا کہ قاتل کو وراثت سے بے دخل نہ کیا جاتا تو سوچو یہ خود ہی گھر کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے۔ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی، کتنی بڑی رحمت ہے، سبحان اللہ۔ سارے بوڑھوں کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ یہاں تک کہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اسلام نے یہاں تک خیال کیا، اور کسی مذہب کے اندر وراثت کا سلسلہ نہیں ہے، اسلام نے یہاں تک خیال کیا ہے، اسلام کہتا ہے کہ اگر مرحوم کی بیوی ہو، بیوی حاملہ ہو، تو جو حمل ہے اسے لڑکا مان کر اس کا حصہ نکالیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک تو کسی کی سوچ بھی نہیں جاتی۔ ابھی جو اولاد دنیا میں نہیں آئی اس کا بھی اسلام نے کہا کہ حصہ نکالو، اور وہ بھی کیا؟ لڑکا سمجھ کر ڈبل حصہ نکال کر رکھو۔ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی، یہ ہے اسلام، رحمت ہے۔ دین اسلام تو رحمت ہی رحمت ہے۔ یہاں تک کہ میرے عزیزوں اور کسی مذہب میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ اسلام نے یہاں تک حفاظت کی ہے، یہ فرمایا کہ پڑوسی حق الشفا کہتے ہیں، پڑوسی کا حق ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے کتابوں میں۔ پڑوسی کا حق کتنا ہے کہ اگر آپ اپنا مکان بیچنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنا گھر کوئی بیچنا چاہتے ہیں تو یاد رکھو آپ کا گھر بیچنے سے پہلے آپ پہلے پڑوسی کو کہیں گے کہ بھئی میں یہ بیچنے والا ہوں، اگر تمہیں ضرورت ہو تو لیں۔ وہ منع کر دے کہ مجھے ضرورت نہیں، پھر آپ دوسرے کو بیچ سکتے ہیں۔ بغیر پڑوسی کو بتائے اگر آپ نے بیچ دیا اور پڑوسی نے کیس ڈال دیا، حکومت اگر اسلامی ہے تو پھر آپ کا گھر نہیں بکے گا۔ اسلام نے حق الشفا رکھا، پڑوسی کا حق، اتنا پڑوسی کا خیال رکھا اسلام نے،
خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یہ اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں جبریل آخر تک یہ حکم نہ لائیں کہ ہمارے وراثت میں پڑوسی کا بھی حصہ ہے۔ اتنا تاکید کی گئی، پڑوسی پڑوسی پڑوسی۔ اگر آپ نے کوئی مکان یا دکان پڑوسیوں کو بولے بغیر آپ نے بیچ دیا، اگر حکومت اسلام کی ہے، اسلامی حکومت ہے، اگر پڑوسیوں نے کیس ڈال دیا کہ انہوں نے ہمیں بتایا تک نہیں، ہم خود خرید لیتے، بھائی کسی کا مکان چھوٹا ہوتا ہے وہ انتظار میں رہتا ہے کہ اگر کوئی پڑوس میں کوئی گھر بیچے تو ہم لے کر بڑا کر لیں گے، اور آپ نے تو اس کا حق مار لیا۔ اب دیکھو یہاں پڑوسی کے حق کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ پڑوسی مسلمان ہو تو یہ نہیں، کوئی بھی پڑوسی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، نصارا، کوئی بھی ہو، پڑوسی کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ یہ حق لگا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں کرناٹک کا قانون کیا ہے کہ جب دو گھر بنائے جائیں تو تھوڑی جگہ چھوڑ کر بنائیں تاکہ ہوا آئے، اجالا آئے، بارش کا پانی تمہارے آنگن میں گرے۔ کتنے قانون ہیں، وہ تو پیسے کھلا کے سب لگا کے بن رہے ہیں، وہ الگ بات ہے، مگر یہاں قانون تھا کہ بھی دیواریں الگ الگ ہوں دونوں کی اور درمیان میں جگہ خالی ہو۔ پہلے تو یہی تھا اصول، پرانے جتنے گھر بنے ہیں ہر ایک گھر کے اطراف میں کمپاؤنڈ ہوتا تھا، ان کی اپنی خود کی دیوار ہوتی تھی۔ اب ساری چیزیں ختم ہو گئی ہوں، اب تو پڑوسیوں کا کوئی سوچتا بھی نہیں۔ اسلام نے یہاں تک کہا کہ اگر پڑوسی کا گھر چھوٹا ہے اور تم اوپر کی منزل اٹھانا چاہتے ہو تو خیال کرو کہ تمہاری منزل اٹھانے سے کہیں اس کی ہوا تو نہیں رک جائے گی، جو ہوا آ رہی ہے وہ کہیں بند نہ ہو جائے۔ اور پڑوس جب آپ گھر بنائیں گے تو پڑوس کا اتنا خیال کریں گے کہ دریچے دروازے ایسی جگہ رکھیں گے کہ پڑوسیوں کے بے پردگی نہ ہو، یہ بھی حق الشبہ میں داخل ہے۔ اتنا حق اسلام نے دیا ہے، اور کسی مذہب میں ہو تو بتا دیں آپ، پھر کہتے ہیں کہ بھی اسلام نے وراثت برابر سے تقسیم نہیں کی۔ فریضۃ من اللہ، یہ جو بھی تقسیم ہے اللہ کی طرف سے ہے، فریضۃ من جانب اللہ ہے یہ تقسیم۔ ان اللہ کان علیما حکیما، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علم والے بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں۔ اللہ علم والے بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں، اللہ جانتے ہیں اور حکمت بھی جانتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، باپ اپنی بیٹی کو جہیز تو دے گا مگر وراثت نہیں دے گا۔ باپ اپنی بیٹی کو جہیز تو دے گا مگر وراثت میں حصہ نہیں دے گا۔ حالانکہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جہیز کسے کہتے ہیں؟ جہیز کا مطلب کیا ہے؟ جہیز کا مطلب ہے گھر کی ضرورت کی چیزیں، کچن کا سامان، بیڈ روم کا سامان، کپڑے رکھنے کے لیے الماری، گھریلو جو سامان ہوتا ہے استعمال کا، اسے کہتے ہیں سامان جہیز۔ اور گھر کے چیزوں کی ذمہ داری کس پر ہے؟ شوہر پر ہے۔ کس پر ہے؟ شوہر پر۔ تو سامان جہیز گھر کے سامان کی، گھر کی ضرورت کی، چاہے وہ کچن کا سامان ہو، ہال کا ہو یا بیڈ روم کا ہو، کوئی بھی گھر کی ضرورت کا سامان ہو، گھر کی ضرورت کا سامان کی ذمہ داری شوہر کے ذمہ ہے، باپ کے ذمہ نہیں ہے۔ باپ پھر بھی دے رہا ہے، یہ تو اس کی مربت ہے، یہ تو اس کی غیرت ہے، ورنہ یہ چیز باپ کے ذمہ نہیں ہے، یہ تو شوہر کے ذمہ ہے۔ اب جو باپ کے ذمہ نہیں ہے وہ تو ہم دے رہے ہیں کوسا سامان جہیز، اور جو ذمہ ہے وہ نہیں دے رہے ہیں، کیا؟ وراثت جو ہے وہ نہیں دے رہے ہیں، اور جو نہیں ہے وہ دے رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی دلیل پتہ ہے کیا دیتے ہیں سامان جہیز کو پکڑ کر؟ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح میں حضرت علی کو جہیز دیا تھا، یہ سب سے بڑی دلیل ہے، پکڑتے ہیں۔ حالانکہ یہ آج آپ غلط فہمی دور کریں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ آپ نے گھر کے ضرورت کے سامان دیے، مگر باقی 3 بچیوں کے بارے میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ ہمارے نبی نے جہیز دیا ہے۔ اور ہمارے نبی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ 4 بیٹیوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کریں گے، بیٹی بیٹی ہے، ایک بیٹی کو دیا سامان، ایک بیٹی کو نہیں دیا، ایسا کوئی امید بھی نہیں ہے، کرنا تو بہت دور کی بات۔
اگر دیتے تو چاروں کو دیتے، تو پھر یہ کو کیا کیوں دیا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تینوں کو نہیں دیا، حضرت فاطمہ کو دیا۔ وجہ سمجھیں آپ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی کی پرورش میں تھے، ہمارے نبی کی کفالت میں تھے، انہوں نے جو سامان دیا ہے وہ حضرت فاطمہ کو نہیں دیا، حضرت علی کی طرف سے سامان دیا ہے۔ اگر حضرت فاطمہ کی طرف سے سامان دیا ہوتا تو حضرت ام کلثوم کو بھی دیتے، حضرت رقیہ کو بھی دیتے، حضرت زینب کو بھی دیتے۔ تو یہاں کیوں دیا؟ اگر حضرت علی کا نکاح کسی اور سے بھی ہوتا تب بھی ہمارے نبی جہیز دیتے، کیونکہ دینا لڑکے کی طرف سے ہے، لڑکی کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ دلیل دماغ سے آپ نکال دیں، یہ بالکل غلط فہمی ہوئی ہے عوام کو کہ اسے دلیل پکڑ کر ہم لوگ آپ سامان جہیز دیں، اس کا انکار نہیں، آپ اپنی بیٹی کو جو چاہے دیں، مگر وراثت میں برابر کا حصہ دیں۔ یہ کہہ کر کہ ہم نے تیری شادی کر دی، شادی میں ہم نے تجھے زیور بنوا دیا، شادی میں ہم نے تجھے سب کچھ دے دیا، اب تجھے کوئی نہیں دیں گے، یہ اگر ہے تو پھر آپ سامان جہیز نہ دیں، وہ شوہر کے ذمہ ڈالیں، آپ جو آپ کے ذمہ ہے وہ آپ کام کریں نا۔ بس سمجھ میں آ گئی نا یہ چیز؟ یہ دلیل اگر کوئی کہے تو آپ اسے آسانی سے یہ جواب دے سکتے ہیں۔ تو بس اتنا رہنے دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وراثت کی ایک ایک بات سمجھنے، اور جو اگر ہم سے کوئی کوتاہی یا کمی ہوئی ہے تو اللہ معاف فرمائے، ہم اسے فوراً بدلیں، اگر ہم زندہ ہیں تو بدلیں فوراً سے، ٹھیک ہے؟ کہ ورنہ سننے کے باوجود بھی اگر ہم نہ بدلیں تو پھر سننے ہی فیصلہ کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد